بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ رزق، عزت، دولت، کامیابی اور شہرت بنانے کا لاجواب وظیفہ۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اچانک سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا بھلا گھر کا نظام ہوتا ہے لیکن اچانک سے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ گھر میں بات بات پر لڑائی ہونے لگتی ہے، چلتے کاروبار رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ گھر کی ساری نحوستیں، رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل کالے نمک کا عمل ہے لیکن بہت ہی لاجواب اور مجرب عمل ہے۔ کالے نمک پر جو عمل آپ نے کرنا ہے قرآنی عمل ہے۔ آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرح کی بندش کو یہ عمل دور کر دے گا۔ عمل کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی قرآن پاک میں انسان کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج کا عمل ایک روٹی کا عمل ہے، لیکن یہ ایک روٹی کا عمل آپ کی ساری تنگیوں کو دور کر دے گا، آپ کے گھر میں دولت کی بارش کر دے گا۔ اس عمل کی برکت سے رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا۔ پیارے بھائیوں، بعض اوقات عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بات تو پکی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں صدقہ بھی شامل ہے اور وظیفہ بھی۔ یاد رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان ایک کھجور کا دانہ بھی سچے دل سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوچ کر صدقہ نہیں کرتے کہ چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیسے دیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے ہاں چیز کی وقت نہیں ہوتی بلکہ اخلاص کی ہوتی ہے، اور یہی اخلاص چھوٹے صدقے کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ آج کا عمل بہت ہی لاجواب عمل ہے جو دولت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ عمل کا پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پورے دھیان سے مکمل دیکھنا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ کو رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، یعنی کہ آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی ہے تو آج ہی اس عمل کو کریں۔ اللہ کے فضل سے ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی اور ایک روٹی کا یہ عمل آپ کے گھر پر دولت برسا دے گا۔ عمل بہت ہی خاص اور مجرب بھی ہے، جس نے بھی کیا ہے اس نے اس کو مجرب پایا ہے اور اس کو فائدہ ہوا ہے، اس لیے آپ نے بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ صبح و شام کر لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک روٹی پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس عمل کے لیے آپ کو ایک روٹی چاہیے، کیونکہ روٹی کے اوپر کرنے کا یہ عمل ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ روٹی کو اپنے سامنے رکھ لیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں وہ ہی پڑھ لیں۔
استغفار کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں 1 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اتنا سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور روٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب سوال رہا کہ روٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس روٹی کو آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کو دے دیں، یا کوئی بھی آس پڑوس میں غریب موجود ہے تو اس کو دے دیں، اور روٹی کے ساتھ اگر تھوڑا سا سالن بھی دے دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ یہ روٹی کسی کو کھلا نہیں سکتے تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت پر ڈال دیں، تاکہ وہاں سے یہ پرندہ وغیرہ اس کو کھا لیں۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنے مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے رزق کی دعا مانگیں، جو آپ کی حاجت ہے اس کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے حل کر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو دن میں 2 بار کریں، اور اگر مصروفیت زیادہ ہے تو اس عمل کو دن میں 1 مرتبہ لازمی کر لیں۔ چند ہی دنوں میں آپ اس کی برکات کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں استغفار بھی آتا ہے، اور اللہ کے نام کا ورد بھی ہے، اور درود پاک بھی ہے، ساتھ میں صدقہ بھی ہے۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے، جو حقیقت میں عطا کرنے والی ہے۔ وہ رزاق ذات ہے، اور رزق اور دولت کے خزانے اسی کے پاس ہیں، جسے چاہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے۔ لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کا مکمل طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ چلیے اب آپ کو استغفار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ استغفار کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج کل ہر دوسرا آدمی پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کوئی غم ہے اور کسی کو کوئی غم، اور ان پریشانیوں کا رونا ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، اور اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی کہ آیا میری زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہ کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے پاک اور حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نوح آیت نمبر 10 یا 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندے کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانیوں کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ استغفار ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے مال و دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال و دولت اور اولاد عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مال کی وجہ سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ یہاں پر اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے متعیگی کا ذکر کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا، اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے جواب میں مذکورہ بالآیات پڑھی بحوالہ تفسیر روح المعانی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے مناظرہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا اور ہر مشکل سے نکلنے کا اس شخص کے لیے راستہ نکالے گا جو استغفار کی کثرت کرتا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔